الرحمن الرحیم۔ آج کل اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح اسلام کیسے معلوم ہوگا، اس کا معیار کیا ہے، ہم درست اسلام کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب، اس کا معیار خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1400-1500 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ اسلام دو آدمی صحیح طریقے سے درست اسلام سمجھ سکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو کفر سے مسلمان ہوا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جس نے جاہلیت کا مطالعہ کیا ہو۔ کیونکہ خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تنقض عر الاسلام عروتاً عروتاً، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی یکی بعد دیگر اسلام کی کڑیاں توڑ دی جائیں گی۔ کڑیوں سے مراد اسلام کے اوامر ہے، اس کے فرائض ہے، اس کے عقائد ہے، اس کے اعمال ہے۔ اسلام کی یہ کڑیاں توڑ دی جائیں گی۔ اسلام پر لوگ فیصلے نہیں کریں گے، اسلامی عقیدہ نہیں رکھیں گے، اور اسلام کے اوامر کو نظر انداز کریں گے۔ کہ یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ، جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کفر سے مسلمان ہو گئے تھے، شرک سے مسلمان ہو گئے تھے، اور زمانے جاہلیت سے اسلام میں آئے تھے۔ تو اس لیے ان کے عقیدے میں شرک نہیں تھا، عمل میں جاہلیت نہیں تھی، کیونکہ وہ شرک کو مکمل پہچانتے تھے، جاہلیت کو مکمل پہچانتے تھے۔ تو آج بھی جو شخص گھر میں مسلمان پیدا ہوا ہے اور اس نے جاہلیت کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہے، آبان اجداداً مسلمان چلا آ رہا ہے اور اس نے جاہلیت کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہے، تو اس کے عقیدے میں شرک ہے اور عمل میں جاہلیت ہے۔ مثال کے طور پر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف مشرکین کے ساتھ کس چیز میں تھا۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو خالق و مالک و مدبر و زمین آسمان کا خالق مالک رب سمجھتے تھے، یہ بھی سمجھتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے ان شفعاء، ان بزرگوں اور بت جو بزرگوں کے بت ہے، ان کے عبادت کے بغیر ہم اللہ کی عبادت براہ راست نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کی شفاعت اللہ رد نہیں کرتے ہیں اور ہماری شفاعت نہیں سنتے ہیں۔ آج بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے مزاروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس کو میں خدا نہیں سمجھتا ہوں، یہ بزرگ ہے اور یہ ہماری درخواست اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ستاروں کے اندر کرشمے وہ بھی سمجھتے تھے، یہ بھی سمجھتے ہیں۔ کون سا وہ شرکیہ عقیدہ ہے جو ابھی مسلمانوں کی اکثریت میں موجود نہیں ہے؟ اور کون سی یہ جاہلیت ہے جو مسلمانوں کے اندر ابھی موجود نہیں ہے؟ قبائلی تعصب ان میں بھی تھا، ان میں بھی ہے۔ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، کئی صدیوں تک یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں۔ تعصب ان میں تھا، رشوت ان میں تھا، جو چیزیں ان میں تھی وہ سب مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ ابھی مسلمان آبان اجداداً مسلمان ایک یعنی روٹین کا مسلمان، یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے وہ مسلمان ہے، تو اس نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ وہ قرآن نہیں سمجھتا ہے، حدیث نہیں سمجھتا ہے، پیغمبر کی سیرت کو نہیں سمجھتا ہے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، وہ ترجمہ جو اس کے مسلک کے کسی عالم نے کیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کو براہ راست سمجھے، عربی سمجھے اور عربی سے قرآن
سمجھنے کی کوشش کرے تب اس کو صحیح اسلام کا پتہ چلے گا۔ تو صحیح اسلام وہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو شرک و کفر سے اسلام میں آیا ہو، یا اس نے جاہلیت کا مطالعہ کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی دی، وہ کون سا مسئلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے تنگ کیا اور مکے سے نکالا، اور وہ کون سا عقیدہ جس کے لیے جہاد کیا گیا اور جس کے لیے صحابہ کرام شہید ہوئے، اور مشرکین کے ساتھ وہ اختلاف کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، اور یہ کس چیز میں اختلاف تھا؟ کیا وہ نماز میں تھا، روزے میں تھا، نیک اعمال میں تھا؟ نہیں، وہ صرف عقیدے کا مسئلہ تھا، عقیدے توحید کا۔ تو آج کا مسلمان اس کو جاہلیت معلوم نہیں ہے، اور آبان اجداداً مسلمان ہے، اور جاہلیت کا مطالعہ بھی اس نے نہیں کیا۔ جاہلیت مشرکین کے عقائد جو قرآن میں مذکور ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کے عقیدے میں شرک ہے اور عمل میں جاہلیت ہے۔ تو درست اسلام وہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے جاہلیت کا مطالعہ کیا ہو۔ ایک آدمی کو شر معلوم نہ ہو، شرک معلوم نہ ہو، وہ اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟